ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ یہ اللہ کی یادگار میں سے ہیں، اللہ کی علامات میں سے ہیں، نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ صفا اور مروہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی ایک طرف صفا اور دوسری طرف مروہ، دو پہاڑیاں ہیں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ پاک حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور اپنے بیٹے نومولود بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے چھوڑ کے واپس چلے گئے، ان پر تو آزمائش تھی، ابتلا تھی، اللہ نے ان کو آزمانا تھا، تو وہ آزمائش میں پورے آئے تو اپنے نومولود بچے کو اور اپنی زوجہ پاک کو اس ویران علاقے میں چھوڑ کے واپس چلے گئے۔ تو ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو کھانے پینے کا سامان ساتھ لے آئے تھے وہ سامان ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہو گیا، گرمی کا زمانہ تھا، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے نومولود بیٹے شیرخوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی ڈھونڈنے لگی، پانی کا انتظام کرنے کے لیے ادھر ادھر گئی۔ تو گرمی میں آپ خود دیکھیں کہ جب انسان اس ایریا میں ہوتا ہے تو آگے اس کو ایسا لگتا ہے گرمی کی وجہ سے، وہ جو تپش ہوتی گرمی کی دھوپ کی، اس سے ایسا لگتا ہے جیسے پانی ہے۔ تو صفا پہ آتی تھی، جب مروہ پہ نظر پڑتی تھی تو وہاں پانی نظر آتا تھا، ادھر دوڑتی تھی، وہاں جاتی تھی تو ادھر پانی نہیں تھا، پھر صفا پہ دیکھتے تھے تو یہاں پانی نظر آ رہا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے 7 چکر لگا لیے، دوڑتی رہیں، اور آخر وقت میں پھر اسماعیل علیہ السلام نے جو ایڑیاں رگڑی، وہاں سے اللہ رب العالمین نے زمزم کا پانی نکالا۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی حضرت حاجرہ کی رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ رب العالمین نے اس ادا کو تمام امت کے لیے مباح اور سنت قرار دیا۔ آج ہم بھی جاتے ہیں حج اور عمرہ کرنے کے لیے تو صفا مروہ پہ جا کے دوڑتے ہیں۔ اچھا، صفا اور مروہ کا حکم کیا ہے؟ وہاں جو سعی کا، اس کو کہتے ہیں سعی، صفا سے مروہ پہ، مروہ پہ صفا سے، اس طرح 7 دفعہ چکر لگانا سعی کہتے ہیں۔ سعی کہتے ہیں کندھے ہلا کر ذرا ہلکے انداز میں دوڑنے کو کہتے ہیں، زیادہ دوڑنا نہیں، تیز چلنے کو سعی کہتے ہیں۔ تو یہ سعی کیا ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا کیا حکم ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں مستحب عمل ہے، یہ اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ اور امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ وہ فرماتے نہیں، فرض ہے۔ ان کے نزدیک صفا اور مروہ کی سعی ہے، وہ سعی فرض ہے، یعنی اگر سعی کوئی چھوڑ دے حج نہیں ہوگا اس کا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے۔ واجب کا کیا مطلب؟ فرض اور واجب میں صرف یہ فرق ہے کہ فرض کے ترک سے وہ عبادت ہوتی نہیں ہے، اور واجب کے ترک سے یہ ہوتا ہے کہ دم لازم آتا ہے، اس کا کفارہ ادا کرو، دم سے ایک بکرا ذبح کر دو اور استغفار کر لو۔ تو اس سے جیسے نماز میں اگر کوئی واجب رہ جاتا ہے تو سجدہ سہو سے اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ تو واجب میں اور فرض میں یہی ہے۔ تو ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، صفا اور مروہ کی سعی واجب ہے۔ تو اس لیے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ تو اللہ کے شاعر اللہ میں سے، شاعر اللہ ہے، اللہ کی یادگار میں سے ہیں، اللہ کے دین کی یادگار ہیں، نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی نشانیاں ہیں، حضرت حاجرہ کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ نشانیاں ہیں۔ تو اللہ کو چونکہ یہ نشانیاں پسند آئیں، اس لیے اللہ پاک نے اپنے دین کی نشانیاں قرار دی ان چیزوں کو۔